آج ہم موازنہ پڑھیں گے مختلف قوانین کا معاشی قوانین کے ساتھ۔ نمبر 1، معاشی قوانین اور ریاستی قوانین کا موازنہ۔ کسی بھی ملک میں جو معاشی قوانین ہوتے ہیں اس میں ایک صارف آزاد ہوتا ہے کہ وہ چیزوں میں سے کس چیز کا انتخاب کرے۔ معاشی انتخاب اپنی آمدنی کو مد نظر رکھ کر، اپنی پسند کو مد نظر رکھ کر، اپنی ضروریات کو، ملکی حالات کو، موسم کو مد نظر رکھ کر جو چاہے وہ ان میں سے چیز کا انتخاب کر سکتا ہے، اور اس کے لیے اسے کوئی سزا یا جرمانہ نہیں ہوتا اگر وہ ان قوانین کو فالو نہ کرے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو فیشن کے اکارڈنگ عام جنرل جو کنڈیشنز ہوتی ہیں ان کو اوائڈ کر دیتے ہیں، اور جو چیز انہیں پسند ہوتی ہیں وہ خرید لیتے ہیں، چاہے وہ فیشن میں ان ہو چاہے نہ ہو۔ لیکن ریاستی قوانین میں ایک شخص کو اتنی آزادی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اسے ملکی قوانین پر سختی سے عمل درآمد کرنا پڑتا ہے، اور اگر وہ شخص ان قوانین سے دستبردار ہوتا ہے اور ان قوانین کو فالو نہیں کرتا تو اسے سزا بھی مل سکتی ہے اور اس پر جرمانہ بھی عائد ہو سکتا ہے، جو اس نے اس اسٹیٹ میں رہنے کے لیے لازمی طور پہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن معاشی قوانین میں ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہوتی۔ نمبر 2، معاشی قوانین اور اخلاقی قوانین۔ معاشی قوانین میں آپ کو ہر وہ چیز جو سکون دیتی ہے وہ فائدہ دیتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر ایک شخص شراب نوشی کرتا ہے یا سگریٹ پیتا ہے تو وہ اسے تسکین دیتا ہے، اور معاشی قوانین کے اکارڈنگ ایک شخص فری ہوتا ہے یہ سلیکٹ کرنے میں کہ وہ سگریٹ پیے یا نہ پیے، وہ چاہے تو پی سکتا ہے کیونکہ اسے تسکین حاصل ہو رہی ہے، وہ چیز اسے فائدہ دے رہی ہے۔ لیکن اخلاقی قوانین کے مطابق وہ چیز اس کی صحت کو نقصان دے رہی ہے اور اس کے لیے اچھی نہیں ہے۔ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ معاشی قوانین جو درست ثابت ہوں وہ اخلاقی قوانین کے لحاظ سے بھی درستی ہوں۔ سیکنڈلی، اسی طرح معاشی قوانین کی کوئی سزا یا جرمانہ نہیں ہوتا، لیکن اخلاقی قوانین اگر آپ توڑتے ہیں تو آپ اس معاشرے میں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھے جاتے، لوگ آپ کو بائیکاٹ کرتے ہیں، آپ سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے، آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ تو اخلاقی قوانین میں آپ کو کچھ نہ کچھ سفر کرنا پڑتا ہے، لیکن معاشی قوانین میں ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہوتی۔ نیکسٹ، معاشی قوانین اور سائنسی قوانین۔ معاشی قوانین اٹل نہیں ہوتے، عالمگیر نہیں ہوتے، یہ دنیا میں کسی بھی جگہ لوگوں کے اپنے مذہب، رجحان، پسند ناپسند، رواج، رسم و رواج اور ذائقے کے حوالے سے، جغرافیکل ضرورتوں کے حوالے سے، ممالک کے حوالے سے تبدیل ہو سکتے ہیں، لیکن سائنسی قوانین اٹل ہوتے ہیں، عالمگیر ہوتے ہیں، یہ جہاں چاہے آپ ان کو درست ثابت کر سکتے ہیں۔ جو رزلٹ دنیا کے ایک کونے میں ملتا ہے وہی رزلٹ دنیا کے دوسرے کونے میں بھی ایز اٹ از ملتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہوتی۔ نہ ان پہ موسم اثر انداز ہوتے ہیں، نہ حالات اثر انداز ہوتے ہیں، نہ پسند ناپسند اثر انداز ہوتی ہے، اور نہ لوگوں کے پرسنل رویے اثر انداز ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ نے اگر پانی بنانا ہے تو آپ کو ہائیڈروجن کے 2 ایٹم اور آکسیجن کا 1 ایٹم درکار ہوتا ہے، یہ ملانے سے آپ دنیا کے ایک کونے میں بھی پانی بنا سکتے ہیں اور دوسرے کونے میں بھی پانی بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سے قوانین ہیں سائنسی جو درست ثابت ہوتے ہیں، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، یہ عالمگیر ہوتے ہیں، اور معاشی قوانین عالمگیر نہیں ہوتے، نہ حتمی ہوتے۔ نیکسٹ ہے معاشی قوانین اور کھیل کے قوانین۔ معاشی قوانین میں ایک شخص آزاد ہوتا ہے اپنی چوائس میں، اسے دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنا فیصلہ خود کرتا ہے، اپنی صلاحیتیں خود استعمال کرتا ہے اور خود ان کو منواتا ہے۔ لیکن کھیل کے قوانین میں آپ ان قوانین کے پابند ہوتے ہیں۔ آپ نے اگر دوسروں کے ساتھ مل کر کھیلنا ہے تو پھر آپ نے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا ہوتا ہے، ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہوتا ہے، جیسے وہ کریں ویسا کرنا ہوتا ہے۔ لیکن معاشی قوانین میں ایسی کوئی شرط نہیں ہوتی۔ کھیل کے قوانین، اگر معاشی قوانین کی آپ خلاف ورزی کرتے ہیں تو آپ پہ کسی قسم کا کوئی سزا جرمانہ نہیں عائد ہوتا، یہ آپ کا پرسنل میٹر ہوتا ہے۔ لیکن کھیل کے قوانین کی آپ پابندی اگر نہیں کرتے تو آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایون آپ کو کھیل سے باہر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کھیل کے قوانین میں پابندی، رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا، دوسروں کی پسند ناپسند کو دیکھنا، ان کے رویوں کے مطابق کام کرنا میٹر کرتا ہے، لیکن معاشی قوانین میں ایسی کوئی شرط نہیں ہوتی۔